دا کنٹری، جس کے بارے میں آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ بتا دیں کہ سیلاب نے 3 کروڑ سے زیادہ افراد کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اب یہ سنیں جن میں سے بڑی تعداد جو ہے وہ بچوں کی ہے، جو کہ بے گھر ہو گئے، اپنے گھروں سے محروم ہو گئے، اپنا جس زندگی کے وہ یوز ٹو ہیں اس سے محروم ہو گئے، جو پہلے ہی بہت کمفرٹیبل نہیں ہے، جو کمفرٹیبل نہیں تھی، لیکن ایٹ لیسٹ جو ان کے لیے انہی کی زندگی وہی تھی، اب تو وہاں سے بھی اکھڑ گئے ہیں۔ بچوں کو مناسب کھانا نہیں مل رہا، تعلیمی نقصان الگ ہو رہا ہے، جو جتنے اسکول جاتے تھے ان کا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، بچے شدید ذہنی مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں، اور اس صورتحال کا بچوں کی نفسیات پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ مطلب اس طرح کی کلیمٹیز جب آتی ہیں اور آفات ہی ہیں نا جب آتی ہیں تو لوگوں کی نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہے اور اس سے کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے؟ ماہر نفسیات ڈاکٹر اقتدار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ چاہے زلزلہ ہو یا سیلاب ہو جس میں لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، املاک کا، جانی نقصان تو چلیں ایک طرف، املاک کا نقصان ہوتا ہے، انہیں گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، جس ماحول میں وہ یوز ٹو ہوتے ہیں، کسی سڑک کنارے بیٹھنے پہ مجبور ہو سکتے ہیں، کھانے کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، بیمار ہو رہے ہوتے ہیں ارد گرد لوگ۔ How does it affect particularly the young ones or in general overall the population? بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جس کی طرف آپ لوگوں نے توجہ دلائی ہے، کیونکہ ابھی تک جتنا ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو لوگ تو فزیکل ریہیبلیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، مطلب جو ان کی گھر باہر مسمار ہوئے ہیں تو گورنمنٹ بھی اور جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے وہ سب اس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جو فلڈز یا ڈیزاسٹر جب بھی آ جاتا ہے، خواہ زلزلہ ہو یا سیلاب ہو، تو اس کی 2 قسم کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈیورنگ دی ڈیز، کہ جن دنوں کے اندر اندر یہ کام ہو رہا ہو اس وقت لوگوں کے سائیکولوجیکل جو ان کا صحت ہے اس پہ بھی اثرات آ جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ سیلاب کچھ تھم جاتا ہے یا ڈیزاسٹر کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کی جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے خود اشارہ دیا کہ ابھی اگر سیلاب آ گیا، جو لوگوں کی ایک سٹیبل زندگی تھی وہ گزر رہی تھی اور اچانک لائف سٹائل چینج ہو گیا، نہ وہ گھر رہا، نہ وہ اسکول رہی، نہ وہ اسکول اور کالج رہے، نہ وہ مدرسہ اور مسجد آباد رہے، تو جو ایک نارمل اور روٹین لائف گزر رہی تھی وہ سب ڈسٹرائے ہو گئے، اور جس کی وجہ سے ان کی جو مینٹل سٹیٹ ہے، جو سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہے وہ ان کی زندگی پہ آنا شروع ہو گئے۔ خصوصاً جب اگر ہم ینگسٹرز اور چلڈرنز کی بات کریں تو یہ سیلاب کی تباہ کاریوں میں جو سب سے بڑی تباہ کاری وہ یہ ہے کہ یہ نسل جو ہے بہت زیادہ ان کے جو ایجوکیشن اور ایکیڈیمک جو کیریئر ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، خواہ کسی اسکول یا مدرسے میں پڑھ رہا ہو یا کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں، تو ڈیفینیٹلی ان کی جو بیسکلی انرولمنٹ ہے ان وہ کی بھی کم ہو ڈاکٹر جاتی صاحب ہے، جو ان کی روٹین ہے، بالکل جو روٹین ہے جس کی وہ یوز ٹو ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے they did not have much اتنی کوئی لگزوریس لائف تو تھا نہیں، لیکن جو بھی تھا جس سے وہ بڑے کمفرٹیبل تھے۔ ابھی ہم وہاں یہ علاقوں سے ہو کے آئے ہیں، وہاں میڈیکل کیمپس کیے ہیں، تو ایک بندہ جس نے صبح اٹھ کے ناشتہ کر کے اسکول وغیرہ جانا ہے، انہوں نے آ کے سڑک کے کنارے ٹینٹ لگا کے اپنی زندگی گزارنی ہے، جس کے اندر بیسک فیسلٹیز بھی نہیں ہے، نہ ان کے لیے واش روم اویلیبل ہے، نہ ان کے لیے کچن اویلیبل ہے، نہ کوئی گیس ہے کہ وہ اس سے اپنے لیے کوئی کھانا پکا سکے، تو ڈیفینیٹلی اس کے بہت زیادہ ڈیزاسٹرس کمپلیکیشنز ہوتے ہیں مینٹل ہیلتھ پہ۔ اور اس کے بعد جن کی اللہ ان کی بخشش فرمائے، جن کی فیملیز کے اندر کوئی ڈیتھس ہو گئی ہو یا کوئی ڈپارچر ہو گیا ہو فیملیز کے اندر، تو امیڈیٹ بھی اور لانگ ٹرم میں بھی ان کی بہت زیادہ سائیکولوجیکل اور سائیکیٹرک ایشوز بن جاتے ہیں ان کی جو اچھا ڈاکٹر صاحب ان شارٹ یہ بتا دیں کہ اوبویسلی کوئی اتنا ان کی تھیراپی وغیرہ تو آئی گیس اتنے لارج اسکیل پہ ہو نہیں سکتی، وہ بھی ایک لگژری ہے ان کے لیے، لیکن بچوں کو کس طرح ان کا ذہن کسی اور طریقے پہ کسی اور اچھی چیز پہ لگایا جائے جو سامنے صرف ڈسٹرکشن نظر آ رہی ہو؟ میڈم یہ ایک ماڈل اپلائی بھی کیا گیا تھا 2008 میں جب زلزلہ آیا تھا بالاکوٹ اور کشمیر کے ایریاز میں، تو وہاں جو امیڈیٹ ریسٹوریشن جب شروع کی گئی تو ان بچوں کے لیے اسکولز کا بندوبست کیا گیا، وہ 10 اسکول تھے جس میں الخدمت فاؤنڈیشن اور بہت سارے اور ادارے بھی شامل تھے، تو ان لوگوں کو واپس اپنی لائف کی طرف لانے کے لیے جتنا جلدی ہو سکے ان کے لیے ٹینٹ سکولز یا جو ٹیمپریری شیلٹرز ہومز یہ ساری چیزیں بنائی جائے تاکہ وہ اپنی نارمل لائف کی طرف آ جائے، ورنہ
جس طرح ہم بتا رہے ہیں یہ مشکل کام نہیں ہے کہ اگر ہم ان کی فزیکل ریہیبلیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، ان کے لیے کنسٹرکشن ہو سکتی ہے، ان کے لیے اسکول اور کالجز اور بلڈنگ بن سکتی ہے، تو ان کی سائیکولوجیکل ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی ایک ماڈل ڈیزائن کرنا چاہیے، وہ خواہ گورنمنٹ کی سطح پہ ہو یا این جی اوز کی سطح پہ ہو. شکریہ آپ کا ڈاکٹر اقتدار. دیٹس اے گڈ سجیشن. سرٹنلی اس سلسلے میں کچھ کیا جا سکتا ہے کہ جو سٹیزنز فاؤنڈیشن یا دیگر ادارے ہیں جو تعلیم میں اپنی مہارت رکھتے ہیں، میک شفٹ سکولز بنائے جائیں تاکہ بچوں کا کچھ وقت ان درسگاہوں یا ان میک شفٹ سکولز میں گزر سکے. کل میں حامد میر صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا، مطلب کیا تباہی دکھا رہے تھے وہ سندھ کے مختلف علاقوں کی، اور کتنے لوگ تھے انہوں نے یہ مسئلہ بھی اٹھایا کہ ہماری عورتوں کے لیے باتھ روم جانے کی جگہ نہیں ہے. سو ہم نے وہ جو بات کی تھی نا کہ میک شفٹ واش رومز پہنچائے جائیں، سو وہ بھی پلیز کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس طرف ابھی لوگ کھانا پینا بھیج رہے ہیں، سب کچھ بھیج رہے ہیں، لیکن سینیٹیشن یہ بنیادی ضروریات ہیں جو پہلے بھی نہیں تھی. لیکن اب اگر کچھ کر سکتے ہیں تو سٹارٹ وتھ دیٹ. مطلب یہ تو ایک پرائیویسی انسان کو اور کیا چاہیے، ایک پرائیویسی تو چاہیے ہوتی ہے، اور ان کے جو کمفرٹ زونز ہوتے تھے اب وہ ختم ہو چکے ہیں. سو دس از اے ویری بیسک تھنگ جس پہ توجہ ہونی چاہیے.